سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم میزبان محفل عزت مآب جناب شاہد نقشبندی صاحب، میر مجلس قبلہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بیرہ شریف، حضرت زید مجدہ قبلہ خان محمد اعجاز خان صاحب آف کنیکٹیکٹ، دیگر علماء کرام، نعت خوانان حضرات اور خواتین حضرات، الحمدللہ تعالی ہم آج کی اس خوبصورت پاکیزہ اور مقدس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کراچی میں میرا بڑا گہرا تعلق ہے کراچی سے، ویسے تو میں داتا کی نگری سے بلونگ کرتا ہوں، لاہور سے، لیکن کراچی میں چونکہ میں نے کچھ عرصہ گزارا اور دورہ جی میں اور اسی طرح میمن مسجد میں بھی اور زیادہ تر رحمانیہ مسجد میں میرے خطابات ہوتے رہے تھے، اور مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ ادیب رائے پوری صاحب، چونکہ آپ بیٹھے ہیں سارے، ادیب رائے پوری صاحب نے اسپیشلی ایک دن مجھے بلایا اور ان کا وہ میزبان تھے اور میرا خطاب تھا، ادیب رائے پوری صاحب کے۔ میمن یہاں بھی آپ کو نہیں چھوڑا۔ دورہ جی کے اندر الحمدللہ حاجی محمد عمر صاحب سے ہمارے میمن وہ، اور اسی طرح حاجی اقبال وادریہ صاحب، محمود تنبی صاحب اور بہت سے دوست ہیں بولٹر مارکیٹ میں۔ تو یہ محافل الحمدللہ کراچی والوں کا ایک خاص ذوق ہے، اور وہ ذوق مجھے یہاں پہ اس کی ریفلیکشن دکھائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک جہاں بھی سجائی جائے، وہ جگہ اس وقت آپ شاہد نقشبندی صاحب کے اس گھر میں جہاں بیٹھے ہیں، یہ فقط ان کا گھر نہیں، یہ ریاض الجنہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ آپ اس وقت ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب ریاض الجنہ کے پاس سے گزرو تو وہاں سے چر لیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریاض الجنہ کیا ہے اور وہاں سے چرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جہاں بھی ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، وہ جگہ ریاض الجنہ بن جاتی ہے، اور وہاں سے چرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر تم بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتی ہے۔ اس لیے یہ میں نے آپ کو عرض کیا، یہ محفل اس وقت یہ ریاض الجنہ ہے۔ ہم اس وقت آپ کہتے ہیں نا یار ریاض الجنہ میں جگہ ملے، دھکم پیل ہوتی ہے، آپ کتنا ایزیلی ریاض الجنہ میں، اور اس کو آقا علیہ السلام نے ریاض الجنہ قرار دیا۔ جہاں بھی حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی، ہمارے چودھری فیاض صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ہاں ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں کثرت کے ساتھ، تو یہ بھی ریاض الجنہ بناتے ہیں ہر مہینے میں، مولانا شاہ صاحب کی صدارت سے۔ تو اسی طرح چونکہ یہ محفل ریاض الجنہ ہے اور ساتھ اہل محبت ہے،
जन्नत में अहले नफरत नहीं जाएंगे, अहले मोहब्बत जाएंगे। जन्नत में कोई भी अहले नफरत नहीं जा सकता। जिसके दिल में उल्फत होगी, मोहब्बत होगी, वही जा सकता है। अब अगली बात भी सुन ले, 10वें पारे का 4था रुकू है, लौ अनफक्ता जमीअम मा अल्लफ्ता फिल अर्द, अगर आप सारी दुनिया के खजाने भी खर्च कर दें, आप किसी की मोहब्बत को खरीद नहीं सकते। आप किसी के दिलों में मोहब्बत डाल नहीं सकते। सियासत में नोटा करेंसी तो हो जाती है ना, वो आप लोग ये हार्स ट्रेडिंग हो गई, वो अलग बात है, लेकिन दिल कोई किसी को नहीं देता। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, दिल कोई किसी को नहीं देता। वलाकिन अल्लाह अल्लाफा बैनहुम, लेकिन वो अल्लाह है जो दिलों में उल्फत डाल देता। अल्लाह पाक है, ये ट्रेंड जो है ये अल्लाह पाक फेरता है, किसका किसके साथ हो जाए, किसकी निस्बत किसके साथ हो जाए। जैसे हुजूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्राइल, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अमीन को बुलाता है, फरमाता है जिब्राइल मैं फलां से मोहब्बत करता हूं। अब ये भी आपको बता दूं, अल्लाह को सबसे पहले किससे मोहब्बत हुई थी? आप सुनना चाहते हैं अल्लाह पाक को सबसे पहले किससे मोहब्बत हुई थी? हुजूर अलैहिस्सलाम का एक अस्माए मुबारका में से, आज ये पहली मर्तबा आपको ये बात बयान कर रहा हूं, अस्माए मुबारका में से आका अलैहिस्सलाम का एक इसमें पाक है मुस्तफा। मुस्तफा, यू नो कि मुस्तफा का माना क्या है? मुस्तफा का माना है अल्लज़ी यस्तफी रईसु नफ्सहु क़ब्ल अल-क़िस्मा। क्या बात है? वो चीज जिसे जंग का कमांडर जब जंग में फतह हासिल करता है, उसके सामने माले गनीमत पड़ा होता है, जो उसको इख्तियार होता है, बिकॉज ही इज अ कमांडर इन चीफ, उसको इख्तियार होता है कि अपनी चॉइस की चीज वो सबसे पहले अपने लिए सिलेक्ट कर ले, अपने लिए सिलेक्ट कर ले। वो उसको इख्तियार, सब हाथ बांध के खड़े होते हैं कि ए चीफ एंड कमांडर, तू जो चाहता है बाद में बाकियों को तकसीम करना, पहले अपनी जात के लिए जो तेरी चॉइस है, जिसको तू पसंद करता है, उसको अपने लिए मुंतखब कर ले। दोस्तों, जिसको अल्लाह पाक ने मोहब्बतों की सारी कायनात में तकसीम से पहले, मामता की मोहब्बत से पहले, बाप की मोहब्बत से पहले, मियाँ बीवी की मोहब्बत से पहले, ब्रदर्स की मोहब्बत से पहले, सिस्टर एंड ब्रदर्स की मोहब्बत से पहले, औलाद की मोहब्बत से पहले, पीरो मुर्शिद की मोहब्बत से पहले, जिस मोहब्बत को अल्लाह ने अपने लिए सबसे पहले चुना, उसी अरबी में मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। मुस्तफा उसे कहते हैं अल्लज़ी यस्तफी नफ्सहु रईसन क़ब्ल अल-क़िस्मा, जिसे तकसीम करने से पहले रईस अपनी जात के लिए यस्तफी मुंतखब कर, अपनी जात के लिए मुंतखब कर ले, उसको जात पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तो मैंने अर्ज किया कि जन्नत के अंदर, चूंकि ये रियाजुल जन्ना है, तो रियाजुल जन्ना, जन्नत के अंदर अहले मोहब्बत ही आ सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत का बात सिलसिला शुरू हुआ है, मोहब्बत की बात है, मोहब्बत का तज़किरा है, तो जन्नत के अंदर अहले नफरत नहीं आ सकते। अब अगली बात भी सुन लें, इंसान कौन है? इंसान का लफ्ज उन्स में से निकला है। इंसान का लफ्ज उन्स में से निकला है, और उन्स कहते हैं मोहब्बत को। इंसान कहते ही उसे हैं जो साहिबे मोहब्बत हो, जो साहिबे मोहब्बत हो, और जिसके अंदर उन्स नहीं है वो दायरा इंसानियत से खारिज हो। क्या इस दायरा इंसानियत से उसका खुरूज मैंने लगाया या कुरान लगा रहा है? कुरान दायरा इंसानियत से उसको खारिज करार दे रहा है जो मोहब्बत नहीं रखता। कुरान क्या कहता है? कुरान मजीद सूरह आराफ में 9वें पारे में इरशाद फरमाता है,
لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، مگر وہ سمجھتے نہیں، لہم اعین، ارے ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان، ان کے کان بھی ہیں، لا یسمعون بہا، مگر پیغام محبت سنتے نہیں ہیں، پیغام محبت سنتے نہیں، تو پھر وہ ہیں کیا؟ اولئک کل انعام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی ابتر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کیونکہ وہ یار کی محبت سے غافل ہیں، کیونکہ وہ یار کی محبت سے غافل ہیں، چونکہ یار کی محبت سے غافل ہیں، اس لیے دائرہ انسانیت سے خارج ہیں، اس لیے دائرہ انسانیت سے خارج ہیں، چونکہ دائرہ انسانیت سے خارج ہیں، اس لیے جنت سے بھی باہر ہیں، اس لیے جنت سے بھی باہر ہیں، وہ جنت کے اندر نہیں ہیں۔ اب یہ انسان کا ایک معنی انسان ان سے نکلا، بعدوں نے یہ کہا، چونکہ میری عادت ہے میں الفاظ کا آپریشن کرتا ہوں اکثر، ہماری الحمدللہ اگر آپ کو موقع ملے قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں جو سلسلہ چل رہا ہے بیت الکرم مسجد کے اندر، تو آج کل ہم نے تفسیر شروع کی ہوئی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ، کئی جمعے ہو گئے اعوذ باللہ بسم اللہ سے آگے نہیں ہم جا رہے، تو اسی کے اوپر پچھلے جمعے صرف بے پر ہی خطاب کیا ہے، بسم اللہ کی بے پر ہی صرف خطاب کیا، سارا خطاب۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان کا جو لفظ ہے یہ ایک رائے یہ ہے جی نسیان سے نکلا ہے، بھول جانے والا، ہم میں سے ہر شخص بھول جانے والا، ہر شخص بھول جاتا ہے۔ اب دوسرا معنی ہے انسان ہے محبت والا، انس والا، اب انس اور نسیان، اب انسان اپنے کلائمیکس کو کب پہنچتا ہے، بڑی خاص بات، انسانیت کو اگر آپ عروج کے مرتبے پر دیکھنا چاہیں تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ جب انسان کو انس سے بھی نکالے اور انسان نسیان سے بھی ہو، انس بھی ہو نسیان بھی ہو، یعنی محبوب کی محبت میں اتنا فنا ہو جائے، اتنا فنا ہو جائے کہ محبوب کے ماں سوا ہر ایک کو بلا دے، اس کو انسان کامل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اس کو آپ انسان کامل کہتے ہیں جو محبوب کی محبت میں ہر ایک کو بلا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شب برات کے اندر بھی واقعہ پیش ہوا، یہ اور بھی کئی راتوں سے منسوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اٹھے، آقا علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھ کر حیران ہوئی کہ حضور علیہ السلام کدھر ہیں، میں نے سمجھا کہیں اور کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے ہیں، میں تلاش کرتی کرتی ایک جگہ پر پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، حضور علیہ السلام نے میرے قدموں کی آہٹ کی آواز سن کر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا آنے والے تو کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت دست برتا عرض کیا، انا عائشہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں عائشہ۔ تو آقا علیہ السلام، یہ ہے انس اور نسیان کا کمال۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے بستر سے اٹھ کے سرکار تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من عائشہ، عائشہ کون؟ یہ ہے وہ کمال محویت کی گھڑی، عائشہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر چاہتی تو آپ یہ عرض کر سکتی تھیں آنا زوجاتوں کا یا رسول اللہ، لیکن یہ نہیں عرض کیا، کیا عرض کیا؟ عائشہ تو بنت ابی بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ۔ اور حضور علیہ السلام اس وقت فرما رہے من ابا بکر، ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ اور آپ پھر فرماتی ہیں مجھ پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی، میں نے عرض کیا ابا بکر ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق ابو قحافہ کے بیٹے۔ حضور پھر فرماتے ہیں من ابا قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ فرماتی ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی میں لرزہ بر اندام ہو گئی۔ اس وقت حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے کہ مائی صاحبہ نے اس وقت یہ عرض کیا ہوگا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کس مقام پر فائز ہیں؟ حضور آپ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو ادھر سے جواب آیا ہوگا کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن. یہ اس وقت یہ وہ کیفیت تھی. فرماتی ہے میں گھر آ گئی, واپس آئی, میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد آقا رات کو آپ کی یہ کیفیت دیکھیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں درمیان میں نہ کوئی نبی نہ کوئی مقرب فرشتہ نہ کوئی مقرب رسول نہ کوئی مقرب بندہ دخل دے سکتا ہے, یا خدا ہوتا ہے یا مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے, محبت ایک ایسی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے, علامہ سے کسی نے آگے پوچھ لیا, اب چونکہ سارے اہل ادب بیٹھے ہیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں عقل کی انتہا کیا ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا بھئی جب عقل ورطہ حیرت میں گم ہو جائے, حیران ہو جائے, تو سمجھ لو عقل کی انتہا ہو گئی. جب آپ کو کوئی سرپرائزنگ نیوز ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس وقت آگے سوچ جاتی ہی نہیں, سمجھ لیں عقل کی انتہا ہو گئی. جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے سائل نے اتنا پوچھا تو پھر مان بعد اگلا سوال بھی کر لیا. اس نے کہا یہ بتائیں کہ عشق کی انتہا کیا؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی تم نادان ہو, عشق کی انتہا نہیں ہوتی. جب اس نے اتنا کہا تو اس نے کہا جی پھر آپ کا ایک شعر ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا, یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے صرف پہلا مصرع پڑھا دوسرا نہیں پڑھا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری شاد کی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں, بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو یہ محبت. اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا زندہ باد, ارے حیدری یا علی. تو میں نے چونکہ میں نے کہا تھا راستے میں سوچ رہا تھا اب دیکھیں گے اہل ذوق ہوں گے تو اس کے مطابق موضوع تیار کریں گے, دیکھ کے آپ اہل تفکر ہوں گے تو فکری اور نظریاتی موضوع چلے گا. جس طرح کا مجمع ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق. تو آپ تو ساری اہل ذوق اور اہل محبت اور اہل پیار اور اہل علم و ادب بیٹھے ہیں, اس لیے میں نے جو آیا کریمہ پڑھی اللہ پاک نے ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. میں نے آپ کو بتایا میں نے سن 2000 میں 1000 محافل میلاد فقط ہم نے کراچی میں منعقد کی. 1000 ربیع الاول شریف کی بات کر رہا ہوں, فقط ربیع الاول شریف میں ایک منتھ میں گراس روٹ تک پورے کراچی میں گلی گلی میں آقا علیہ السلام کا میلاد ملینیم منایا تھا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی بات کرتے ہوئے ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ جو لفظ لاکا ہے قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے اللہ نے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کو عطا فرمایا. جہاں بھی لفظ لاکا ہے, اب آپ تھوڑا سا لفظ لاکا کو دیکھ لیں قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا. کسی جگہ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا لاکا فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, سورہ مزمل. یہ میں تذکیر کے لیے ایسی باتیں بتاتا ہوں. اللہ پاک نے فذکر, محبوب آپ ان کو یاد کرواتے رہیں, انما انت مذکر, آپ کا کام یاد کروانا. لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ انسان نسیان سے جو ہوا. تو حضور علیہ السلام فرمایا یا ایھا المزمل, سورہ مزمل فرمایا محبوب رات کو آپ قیام کرتے ہیں, دن کو بھی آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں, کھلی کچہری لگتی ہے, سائل آتے ہیں مسئلے حل کروانے کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا لَاكَ فِي النَّهَارِ, محبوب راتیں ہوں یا دن ہوں میں نے بنائے ہی لاکا فقط آپ کی خاطر. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ورڈنگ نہیں کروں گا آپ کو, صرف میں قرآنک ورسز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ قلم اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, سورۃ الملک کے بعد اگلی سورۃ سورہ قلم. اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کو اللہ نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرمائے گا. دنیا ختم ہو جائے گی مگر سونے محبوب آپ کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا ساری دنیا ختم ہو جائے گی حتیٰ کہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان, یہ جو بھی میں نے تلاوت میں آیت پڑھی, ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے, ہر ایک فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ,
والاکرام. باقی رہنے والی فقط رب کی ذات ہے. حتیٰ کہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، موت کا فرشتہ، ایک وقت آئے گا اللہ پاک فرمائے گا اسرائیل بتا کون کون باقی ہے. اسرائیل عرض کریں گے یا اللہ تو باقی ہے یا میں باقی ہوں. سب کا انتقال ہو گیا، سب کی روح قبض ہو گئی. اللہ پاک فرمائے گا موت تو بھی مر جا، موت تو بھی ختم ہو جا، تو بھی مر جا. موت کا مطلب ہی مر جانا، تو بھی مر جا. ہر شے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى، اور باقی صرف ہے رب کی ذات. اب سوال یہ ہے کہ مولا جب سارے ختم ہو جائیں گے تو کیا کر رہا ہوگا؟ وہ فرماتا ہے لوگوں جب کائنات میں کچھ نہ تھا اس وقت بھی میں محمد پر درود پڑھ رہا تھا، اور جب کائنات میں کچھ نہ ہوگا اس وقت بھی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہوں. کیونکہ اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. محبوب آپ کو نہ ختم ہونے والا اجر عطا کرے. دنیا ختم ہو جائے گی، آپ کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. تھرڈ پلیس ان قرآن 26واں پارہ سورۃ الفتح فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. میں تو لوگوں کو ابھی امریکہ میں آ کے میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ہم پلان تیار کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن کا میسیج دیا جائے، خالی ورڈنگ نہ کی جائے. خالی میں آپ کو بتا ہم اردو ادب سے نکل کے ہم قرآن میں آئے. ہم اپنی جو آنے والی جنریشن ہے ان کو اویئرنیس دیں. لوگ ہم سے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو آئیے میں آپ کو قرآن سے عشق محمد مصطفیٰ کا پیغام دے رہا ہوں. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. محبوب آپ کو ہر میدان میں فتح عطا فرمائی. بدر میں، احد میں، حنین کے اندر، تبوک کے اندر، مکہ فتح ہوا. یہ کسی کی بریوری کا نتیجہ نہیں، یہ کسی کی اسٹریٹجی آف وار کا نتیجہ نہیں. تو مولا ہر میدان میں تو فتح کیوں دیتا ہے؟ فرماتا ہے لاکا مصطفیٰ تیرے صدقے عطا فرما. سبحان اللہ. اس کے مان بعد اگلی آیت میں فرمایا، پھر قرآن ہے، فرمایا امیڈیٹ. یہ اگلی آیت ہے، اس کو کہتے ہیں تاقیب. تاقیب کا مطلب ہوتا ہے فوراً اگلی ورس کے اندر فرمایا لیغفر لک اللہ. اس میں بھی لاکا ورفعنا لک ذکرک والا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اگلوں کو بھی بخش دیا، آپ کے پچھلوں کو بھی بخش دیا، آپ کے اگلوں کو بھی بخش دیا. آپ چونکہ انہوں نے مجھے بتایا ان کے بیٹے کی بھی برسی ہے اور دیگر فیملی ممبرز ہیں، ان کو بھی سال ثواب کرنا ہے. تو یہ خوشخبری ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں انہیں بخششیں عطا ہو رہی ہیں. یغفر لک اللہ. محبوبہ آپ کے اگلوں کو بھی بخش دیا، ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پچھلوں کو بھی بخش دیا. اب یہ دیکھیں ذرا روز حشر. ایک دفعہ لاہور میں فوڈ سٹریٹ کے اندر ایک بہت بڑی محفل میلاد پاک تھی، تو کچھ نعت خانوں کا ایک گروپ آیا، انہوں نے ایک نعت پڑھی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. یہ نعت پڑھی تو سامنے ایک بڑی پرانی دکان ہے ہریسہ والوں کی، تو اس کے ساتھ ایک مسجد ہے خاص اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کی. انہوں نے مجھے ایک چٹ بھیج دی کہ جی یہ جو نعت خانوں نے پڑھا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، لوگوں کو کہتے ہیں، آپ نے نبیوں کو بھی حضور کے در کا سوالی بنا دیا. تو یہ نعت خان جو پڑھ کے گئے قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، قرآن اور حدیث سے ثابت کریں. تو میں نے کہا جناب میں انشاءاللہ I'll prove here. میں آپ کو آپ کے فوری آپ کے سامنے ثابت کر رہا ہوں. یہ آیت پڑھی کہ اللہ پاک آپ کے اگلوں کو بھی بخش دے گا، آپ کے پچھلوں کو بھی بخش دے گا. یہ 26ویں پارے کی سورۃ الفتح کی دوسری آیت ہے. اس کے ذیل میں پھر بخاری کی حدیث شفاعت ہے. اب سنتے آئیے گا، بخاری کی حدیث شفاعت ہے کہ ساری انسانیت سائل بن کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور عرض کرے گی کہ اے آدم علیہ السلام ہم آپ سے استغاثہ کرتے ہیں، ہیلپ اس، ہماری مدد کیجئے. اے آدم ہماری ہیلپ کیجئے، ہماری مدد کیجئے. آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلو. دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام کسی اور کی طرف ریفر کر دیں گے. اسی طرح ریفر ہوتے ہوتے ساری انسانیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ بڑی خاص بات فرمائیں گے، آؤ سب نبی اور سب باقی انسان مل کر محمد کے
در کے سوالی بن گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور صحیح مسلم کی حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حامل لواء حمد یوم القیامہ آدم ومن سواہ تحت لوائی. فرمایا قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم علیہ السلام، سب نبی، سب امتیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. فرمایا ولا فخر، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. فرمایا سب سے پہلے میری قبر انور کو کھولا جائے گا، 1000 فرشتے میرا طواف کر رہے ہوں گے. ولا فخر، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں آنا اسجد، میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اور اللہ پاک فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، میرے سونے محبوب اپنا سر انور اٹھا لیجیے. پھر اللہ پاک فرمائے گا قل تسمع، محبوب آج بات کریں، فقط آپ کی بات کو سنا جائے. سبحان اللہ. دو مٹھڑے مٹھڑے بول، ذرا بول سونیا، سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. وہ قیامت کا دن کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی شخص بھی، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، every angel will be silent. ہر شخص، ہر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں تھر تھر کانپ رہا ہوگا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا. اس وقت اللہ پاک فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے. وہ رب کائنات فرماتا ہے جب سب خاموش ہوں گے اس وقت اللہ فرمائے گا قل تسمع لک، محبوب فقط آپ بات کریں، آپ کی بات کو سنا جائے. سل توتا، محبوب آپ مانگیے، میں آج توتا عطاؤں کی بارش کر دوں گا. اشفاعت و شفا، محبوب شفاعت تو کیجئے، میں تاج شفاعت آپ کے سر انور پر سجا دوں گا، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے جب تاج شفاعت، جن کے سر پہ تاج شفاعت، صحرا شفاعت جو ہے وہ سجایا جائے گا، تو فرماتے ہیں پھر میں شروع کروں گا شفاعت. من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الجنہ، جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. حتیٰ کہ جس نے ایک مرتبہ بھی میرا کلمہ پڑھا ہوگا اسے بھی بازو سے پکڑ کر میں جنت میں داخل کر دوں گا. ولا فخر، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. اور اللہ کے ساتھ قیامت کے دن عرش کے اوپر مقام محمود میری کرسی ہوگی. حضور علیہ السلام اسائیں یبعثک ربک مقام محمودا، وہ مقام ہوگا. فرمایا ولا فخر، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. حتیٰ کہ جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے اور جنت کا واچ مین کہے گا تمہارے لیے ابھی دروازہ نہیں کھلا جائے گا، ویٹ کرو، انتظار کرو. وہ پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ جنت کا افتتاح دست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام جنت کا افتتاح کریں گے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من تفتح باب الجنہ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس پر سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. فرماتے ہیں جب جنت کا دروازہ کھلے گا اور میں جنت میں قدم رکھوں گا، آگے دیکھوں گا کہ دنل جبار والعزہ، رب کائنات خود میرا استقبال کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ولا فخر، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا ہوں. اس میں ایک میسیج یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا ہوں. دوسرا میسیج عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا جا رہا ہے. اور دوستان محترم ابھی اس آیت میں فرمایا لیغفر لک اللہ، محبوب آپ کے اگلوں کو بھی بخش دیا، پچھلوں کو بھی بخش دیا. کیوں؟ لاکا، فقط آپ کی خاطر بخش دیا. سورۃ التحریم کی پہلی آیت کو دیکھ لیں. فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. حضور علیہ السلام نے ایک روز اپنی ایک زوجہ مطہرہ سلام اللہ علیہا کے ہاں، حضور دیر سے تشریف لائے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کیوں ہو گئی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں فلاں زوجہ کے ہاں تھا، وہاں پہ ایک شہد ایک بوتل میں پڑا تھا، میں شہد تناول کر رہا تھا. حضور شہد بڑے شوق سے کھاتے،
تو وہ شہد تناول کر رہا تھا جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. وہ بار بار کہتی رہی یا رسول اللہ تم تاخیر کیوں ہو گئی؟ حضور تاخیر سے نہیں آنا تھا، حضور تاخیر. اتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم کہتی ہو تو آئندہ ہم شہد ہی نہیں کھاتے، قسم کھا لیں. فرمایا آئندہ ہم شہد ہی نہیں کھاتے. بس اتنا یہ جملہ ارشاد فرمایا. اللہ نے سورۃ التحریم کی پہلی آیت نازل فرما دی. فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. محبوب آپ شہد نہ کھانے کی بات کیوں کرتے ہیں حالانکہ اس میں مٹھاس ہی میں نے لاکا آپ کی خاطر ڈالی. جب شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے تو وہ پھولوں کا رس ہی رہتا ہے، اس وقت تک شہد نہیں بنتا جب تک وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھ سکتا. غرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہاں بھی آقا علیہ السلام کی محبت کی بات ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. پروفیسر ہٹی لکھتا ہے، بڑے بڑے ہسٹورین لکھتے ہیں، آپ جن کو مرضی دیکھ لیں، بڑے بڑے ویسٹرن اورینٹیلسٹ لکھتے ہیں، مستشرقین لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام کی ہر چیز پر، معیشت پر، پالیٹکس پر، ہر چیز پر زوال آیا، لیکن ایک چیز ہے اس پر کبھی زوال نہیں آیا، وہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو وقت گزرتا جا رہا ہے ذکر مصطفیٰ بلند ہوتا چلا جائے. اس لیے عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے مٹے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. یہ کیا ہے؟ یہ چرچا یہ شاہد صاحب کر رہے ہیں لانگ آئی لینڈ میں، اسی طرح مختلف جگہوں پر محفلیں ہو رہی ہیں. یہ سلسلے بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا محبوب آپ کی خاطر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اور پھر فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. اس میں بھی دیکھ محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول نہیں دیا؟ سبحان اللہ. ہماری کمیونٹی کو کیا چاہیے؟ لاکا صدر یہ ہے کہ محبوب آپ کا سینہ کھول دیا، آپ ہر ایک کو اپنے سینے سے لگا رہے. طائف کے بازاروں میں جب پتھراؤ ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام کا جسد اقدس لہو لہان ہو جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں اور پورے جسد اقدس پر انجری ہے، زخم ہے. حضرت زید بن حارثہ کبھی ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں کبھی ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں، اس قدر پتھراؤ کر رہے ہیں. عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ کے گنڈے وہاں پہ کھڑے ہو کر پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو طائف کی اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے. جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو جس طرح میں نے شہر صدوم کو آسمانوں پر لے جا کر 4 لاکھ کی آبادی کو آسمان پر لے جا کر زمین پر دے مارا تھا، قوم لوط کو برباد کر دیا تھا، حضور طائف والوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے. حضور علیہ السلام فرشتوں کو دیکھتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتوں تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے مگر سن لو محمد زحمت نہیں رحمت للعالمین. آقا علیہ السلام علم نشرہ آپ کا کیا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا. اس لیے تو یہ مائیکل ایچ ہارٹ بھی اسی لیے لکھ رہا ہے نا دی 100 کے اندر اس نے سب سے اوپر آقا علیہ السلام کا اسم گرامی لکھا. اس مائیکل سے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اوپر تو نے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی کیوں لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متاثر ہوں. بھئی کس بات سے متاثر ہوئے ہو؟ وہ کہتا ہے بھی ایک واقعہ تو وہ ہے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بلی تھی، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلی تنگ کرتی ہے اگر اجازت دے مسجد سے نکال دیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. راستے میں آتی ہے، صحابہ اس کو پکڑنے لگے. اچانک آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا ٹھہرو اس بلی کو مسجد سے نہ نکال. عرض کیا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ مسجد کے کونے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پڑے چھوٹے چھوٹے بچے پڑے ہیں، یہ اب ماں بن چکی ہے. سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں کا دل دکھانے کے لیے دنیا میں نہیں. اینیملز کے ساتھ یہ بلیسنگز ہے، اینیملز کے ساتھ. سبحان اللہ. یا آقا علیہ السلام ہم یہ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری انسانیت کہاں گئی ہے؟ ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جیلسی کرتے ہیں. ہماری انسانیت کہاں گئی؟ کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. معزز حاضرین، معزز خواتین و حضرات، ہم سب کو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور واقعہ وہی مائیکل بیان کرتے ہیں، وہ کہتا ہے دوسرے مقام پر میں نے دیکھا پڑھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقبالیات میں بھی اس کو ریفر کیا، علامہ اقبال بھی بیان کرتے ہیں جس چیز سے وہ کہتے ہیں مغربی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، مسلمانوں تمہارے اندر وہ شے کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ بچے کھیل رہے تھے مدینہ کی گلی میں، حضور علیہ السلام بچوں کو دیکھتے بڑا محظوظ ہوتے۔ آج ہم یہاں سے آ کے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں لوگ بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، پیار کرنا، لیکن اصل یہ اسلامک ٹیچنگز ہیں۔ حضور علیہ السلام بچوں کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنے بچے کو آواز دی اور اس نے کہا کہ گھر میں آؤ، کام ہے، سختی سے آواز دی۔ آقا علیہ السلام نے جاؤ، جب بچہ کھیل کر فارغ ہوگا خود آ جائے گا۔ اس نے دوبارہ آواز دی، حضور علیہ السلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ تیسری مرتبہ اس نے آواز دی، حضور نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام سے اس نے پوچھ لیا، حضور پہلے تو سرکار نے کبھی منع نہیں فرمایا، آج ماجرا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے صحابی آج ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی کھیلنے آیا، اگر تو اب بار بار آواز دے گا وہ سوچے گا کاش میرا باپ بھی ہوتا، مجھے گھر سے بلانے کے لیے آتا۔ سن لے اے صحابی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کا دل دکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ یہ ہے احساسات جو ہم نے بیدار کرنے ہیں، احساسات کو ہم نے بیدار کرنا ہے، ان محبتوں کو ہم نے بحال کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ آج حالت ہماری یہ ہو گئی، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ جو احساس زیاں ہے یہ اس کو ہم نے پھر سے زندہ کرنا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں شاہد نقشبندی صاحب کو کہ یہ ماشاءاللہ ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کریا کریا شہر شہر جگہ جگہ یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا قرب اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں اللہ پاک پوری فرمائے۔ میں جب یہاں آیا تھا میں نے ایک شاہ صاحب کی مسجد میں آگے پیغام دیا، مجھے ناروے میں کسی نے پوچھا ایک دفعہ، کیونکہ الحمدللہ میں جاپان تک گیا ہوں، کوریا، جاپان، سنگاپور، ویسٹرن ورلڈ بھی دیکھا ہے، ادھر فارس بھی گیا ہوں۔ تو یہ ایک لفظ اس نے پوچھا جی واٹ از میننگ آف اسلام، تو میں نے کہا ہاؤ ٹو اسپیل اسلام، اسلام کے اسپیلنگ کیا ہیں؟ اس نے کہا ISLAM، تو میں نے کہا I سے مراد ہے فرسٹ پرسن میں، S سے مراد ہے شیل، اور L سے مراد ہے لو، اور A سے مراد ہے آلویز، اور M سے مراد ہے محمد۔ I shall love always محمد، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا اسلام۔ یہ ہم نفرتیں جو ہیں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اسمائل رکھیں۔ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے روشن چہرہ۔ حضور نے فرمایا کسی کو تم کچھ بھی نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی سے سمائل فیس کے ساتھ مل لیا کرو، یہی بہت بڑا صدقہ ہے۔ یہ رجب المرجب ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کی بہت سی فضیلتیں ارشاد فرمائیں کہ رجب کا ایک معنی، ایک نام یہ بھی ہے کہ شہر اللہ الاسم، اللہ کا بحرہ مہینہ۔ رجب کو یہ بھی فرمایا، کیا مطلب؟ شہر اللہ الاسم، شہر اللہ الاسم کا مطلب یہ ہے اللہ کا بحرہ مہینہ۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس میں اتنی سخاوت کی جاتی ہے کہ کسی فریادی کی فریاد سنی نہیں جاتی، فریاد کرنے سے پہلے ہی اسے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آخری حدیث پاک سن لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند۔ پریکٹیکل بات کر لیں، 3 چیزیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں جو چیزیں جس پر ہم اپنے مسلک کو، اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، میں نہیں چاہتا کہ ادھر ادھر کی انٹ شنٹ مار کے ہم دلیلیں دینی شروع کر دیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ غلطی پر ہے، وہ جو بھی ہو وہ غلطی پر، وہ جس مقام پر چاہے جتنی مرضی تقریریں کرتا ہو، جتنی مرضی وہ کتابیں لکھتا ہو، جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ دوسرا آقا علیہ السلام فرمایا دوسری چیز جو مجھے پوری دنیا میں پسند ہے وہ نیک سیرت خاتون ہے، وہ ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، جس گھر میں
نیک سیرت خاتون ہے وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ بات سن رہی۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ یہ تین چیزیں فرمائیں، فرمایا یہ میری پوری دنیا میں یہ چوائس چیزیں میری فیورٹ تین چیزیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء پاس ہی بیٹھے تھے لاڈ کے مقام پر، وہ حضور کی بارگاہ میں ایک لاڈ کا مقام رکھتے۔ کتنا لاڈ کا مقام تھا یہ بھی سنیں۔ جب حضور علیہ السلام پر یہ آیت آئی نا، یہ بھی ایک آپ کو نئی بات بتا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام خوب بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جب یہ آیت کریمہ آئی تو سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، عرض کیا حضور آپ کو جو نعمت بھی ملتی ہے ہم غلاموں کو بھی کچھ ملتا ہے ساتھ، اس میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب درود حضور پر نازل ہو رہا ہے، حضور اس میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا، بس اتنا کہنے کی دیر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو اتنی بات کی، اللہ پاک نے جبرائیل کو پھر بھیجا، فرمایا جبرائیل جا کے کہہ دے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے ایمان والو ابو بکر عمر عثمان علی، اللہ تم پر بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تعالی رسالت، یا رسول اللہ، تعالی تحقیق، حق چاہ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، وہ لاڈ کے مقام پر بیٹھے عرض کرتے ہیں آقا کیا میں بھی اپنی تین فیورٹ چیزیں بتا سکتا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرما دی میں بھی بتا سکتا ہوں۔ فرمایا بلا ابا بکر، ابو بکر بولیے آپ کو کون سی تین چیزیں پسند ہیں؟ عرض کیا آقا ساری کائنات میں سب سے پہلی جو میری فیورٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نگاہیں ابو بکر کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا۔ آقا میں آپ کو تکتا ہی، حضور میں آپ کو تکتا ہی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کی عقد میں آ جائے، اور مال ابو بکر کا ہو وہ سارے کا سارا میں آقا کے قدموں پر نچھاور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ مال بھی تبوک کے موقع پر فرمایا وہ بھی قبول ہو گئی بات، عائشہ بھی میرے عقد میں آ گئی، رہ گیا ہر وقت تکتے رہنا، خوشخبری سن لو غار میں بھی میرے ساتھ تھے اب بازار میں بھی میرے ساتھ تھے اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہی داخل ہو۔ اس لیے ہمیں آقا علیہ السلام کا ساتھ، حضور کی معیت مبارکہ، حضور کی محبت، اس کے طالب رہنا چاہیے، کیونکہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ یہ کرائیٹیریا رکھے نا اپنا معیار زمانے سے، آپ کہتے نہیں ہے یہ گاڑی لیا بھی اس رنگ کا سوٹ، جس رنگ کا سوٹ اس رنگ کی گاڑی، بڑے بڑے معیار بنائے ہوئے لوگوں نے، لیکن اپنا کرائیٹیریا کیا رکھیں؟ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔